ترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين عزیزان گرامی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسلام دے او تابندہ اور درخشندہ ہستی کہ جنہ دے وجود تو کئی ہزار انبیاء دنیا تشریف لے کے جد انبیاء آپ دے واقعات جڑے قرآن مجید نے بیان کیتے نے انہاں دے اندر ایک نقطہ جڑا بالکل واضح طور تے آ رہا ہے حیات و ممات. آپ دی زندگی ایک حیات دا تصور دیندی ہے. جس وقت مقام خلیل خلت تے نواز تے گئے اور مقام خلیل تے پہنچ گئے تو پھر آپ دے وجود دے نال حیات آ گئی اور مقام خلیل مقام خلت تو اگلا پھر درجہ مقام محبوبیت ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. خیر ایک بڑی بریک بات چلی جائے دی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مذہبی کے اندر والا قیت علیہ کا محبت منی جتاعت یہ نقطہ لکھے ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن دے توحید دے دلائل دین تو بعد آپ دے مزاج دے اندر توحید سے اور نبی بچپن تو نبی ہوتا ہے. نبی بچپن تو نبی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جوانی چ قدم رکھنا شروع کیتا. نمرود دے نال ٹکر ہو گئی. نمرود کو اندازہ ہو گیا. میں جڑی آیت کریمہ تلاوت کی بعض نے اس نو یہ آخیا کہ یہ آیا کریمہ واقعہ نمرود تو جڑا اگ وچ پھینکنا اس کو بعد دے یا پہلے دے دونوں روایتاں موجود نے. تاہم اسی اس نو پہلے تصور کر کے تے اس دے مطابق واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال نمرود دی گفتگو شروع ہوندی ہے. تے نمرود کہندا ہے کہ بھئی جڑی تبلیغ اے ابراہیم تسی کردے ہو تے اون وچ رب دی گل تسی کردے ہو. رب تے میں ہوں. اچھا اس آیا کریمہ سورہ بقرہ دی تیسرے پارے دی اس تو پہلے اللہ پاک نے آیت الکرسی بیان کی تھی. آیت الکرسی بالکل نال اس دی اور اس تو بعد آیت الکرسی بیان کر کے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. یہ بات ذکر کر کے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور کہ اللہ انہاں دا حمایتی ہے کہ جڑے لوگاں نو اللہ ولی اور لوگاں دا ایمان والیاں دا اللہ انہاں نو نیریاں تو کڈ کے تاریکیاں تو کڈ کے نور دی طرف لے جاندا ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اور جڑے شیطان نے جڑے کافر نے انہاں دے یار شیطان نے یخرجونہم من النور الی الظلمات وہ انہاں نو نور تو کڈ کے تاریکی دی طرف لے جاندے ہیں. ایک بات بیان کر کے پھر اگے آیت بیان کی جنہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نورانیت دے سرچشمہ سن. آپ ہدایت اور رہنمائی کرنے کے بعد اس حوالے دے نال پیشوا سن اور نمرود
یہ تاریکیاں دا تے نیریاں دا سرغنا سی. اس واسطے اللہ نے ایک قانون بیان کر کے پھر بطور مثال ابراہیم علیہ السلام اور نمرود دا واقعہ بیان فرمایا. اللہ پاک نے واقعہ دا ایک آیت دے اندر ہی یہ والا بیان کر کے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ. کیا تسی دیکھیا نہیں اس شخص کی طرف جڑا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم دے نال اون دے رب دے متعلق جھگڑا کردا ہے. وہ بندے دا نام نہیں لیا, اس قابل ہی نہیں کہ انہوں نام لیتا جائے, اپنے بندے دا نام لیا ابراہیم. ان آتاہ اللہ الملک, حالانکہ اللہ نے انہوں بادشاہی دی اور اتنی بادشاہی کہ سب کو پہلے بادشاہوں دے وچوں سر تے تاج جن نے رکھیا ہے وہ نمرود سی. اس تو پہلے تاریخ ہے تاج کس نے نہیں رکھیا, نمرود نے سب تو پہلے تاج رکھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب دا تاج امامے نے, تیجان الارض الامامہ. ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہو گئے, وہ کہتے تیرا رب کیڑا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. جب ابراہیم نے کیا میرا رب ہوے جڑا زندگی دیندا ہے تے موت دیندا ہے. قال انا احیی وامیت, کہنے لگا میں بھی زندگی دینا وا تو موت دینا. تو زندگی موت کی تو دینے, جسم حرکت ہی کرتا ہے زندگی کے نال, تو کہنا زندگی میں دینا, کہنا میں دینا وا زندگی موت. دو قیدی بلائے, ایک کو پھٹے چاڑ دیتا, ایک کو آزاد کر دیتا. کہنا ایک کو میں نے زندگی دے دی, دوسرے کو میں نے موت دے دی. کہنا بڑا ہی احمق ہے. آپ نے فوراً دلیل نو بدلیا, دلیل بدل کے فرمایا کہ ایتا زندگی موت کا تصور سے کہ کسی حرکت کر دے جسم نو ٹھہرا دینا, روح کٹ دینی, چلو تین اس تو ہلکا ہی طرف لینا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. ابراہیم علیہ السلام نے آکھا میرا رب ہوئے بے شک اللہ سورج مشرق کو لے کے آتا ہے, متحرک جسم, سورج مشرق تو لے کے آتا ہے میرا رب. فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. تو اگر رب میں تو سورج مغرب تو لے آئے, کافر حقا بکا رہے. انہوں نے جواب کی فرعون, نمرود, شداد, یہ وہ گمراہ لوگ نے جنہوں نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیتا ہے. اور انسان جس وقت اپنے اندر یہ چیز تلاش کرنا شروع کر دے نا میری کرسی بچے, اس وقت تکبر کرتا ہے, اس وقت وعدیاں کاٹیاں کرتا ہے. جس منصب دا اہل نہیں بھئی موت بندے نو آنی آنی, وہ سمجھتا ہے کہ میری کرسی سدا رہے. وہ سدا کرسی رکھن واسطے جو حرکتاں کرے گا, تکبر کرے گا, حسد کرے گا, خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا, دھنگا کرے گا, بے ایمانیاں کرے گا, یہ ساریاں بیماریاں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ منصب دا اہل نہیں. ہمیشہ اور بقا اے اللہ دی ذات میں, اے اس دا اہل نہیں. تو قرآن نے فرمایا کہ جڑے نور تو تاریکی دی طرف آدھے نے انہاں دے نظریات یہی ہوندے نے. ذرا نظر دوڑائی جائے تو سوچا جائے اپنے اپنے گرابانہ دے اندر کہ اسی ایسے تو نہیں ہے کہ اپنی گدی بچان واسطے, اپنی کرسی بچان واسطے یہو جی حرکتاں تو نہیں کر رہے. اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر سوچنا پے گا کہ اسی نمرود دی چال تے چلنے پے ہیں. بظاہر نمازاں بھی پڑھیا جا رہی ہوں,
ذکر اذکار بھی ہو رہے ہوں، لیکن اگر ایک گل چلتی پئی ہے کہ اپنی کرسی بچان واسطے دھنگا فساد اور جو کچھ ہو سکتا ہے غلط وہ کر بھی رہا ہے، بھئی یہ نمرودی چال ہے، انسانی چال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر کی بات سمجھے؟ حیات، زندگی۔ آپ نے زندگی موت کے متعلق معاملہ کیا، اور میں ایک بات ضمن کرتا جاؤں، سورج نو مغرب تو کڈنا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورج نو مغرب تو کڈنا یہ رب دا کام ہے۔ تھوڑی بس ایویں توجہ ذرا لے آؤ نا، خیبر دے موقع تو واپس پلٹتے پے نے، سیدنا علی المرتضیٰ نو حضور نے بھیجا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر دی نماز ادا کر لی، جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ آئے، ہائے 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 ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے علی بیٹھ جا، بیٹھ گئے، گودی چ سر رکھ لیا، حضور آرام فرمانا شروع ہو گئے۔ مولا علی مرتضیٰ کی سفر تو آ رہے سن، نماز اثر ادا نہیں کی تھی، اے ذرا گل نو ویکھدے رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اوے جیڑا سورج مغرب تو لے کے آئے، بہت بڑی بات ہے۔ جناب علی المرتضیٰ بیٹھ کے حضور آرام شروع کرتے، سورج غروب ہوندے نیڑے آ رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، سورج والی بھی تک رہے ہیں، سورج غروب ہوندی طرف جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، انج سورج ٹکی غروب ہوندی گئی ہے، مولا علی المرتضیٰ اکھاں چانسو جاری ہو گئے۔ آسرا سی کہ ہونے حضور اٹھ پیندے کہ نماز ادا کرنا تھا، سورج غروب ہویا، آنسو آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک کے آنسو گرے تے آپ نے فرمایا علی کی ہویا ہے؟ یا رسول اللہ میری عصر دی نماز رہ گئی ہے۔ فرمایا ساڈی خدمت چ ہوے تے عصر دی نماز رہ گئی۔ معلوم ہویا کہ ذکر مصطفیٰ ہوئے، محفل نعت ہوئے، محبت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، نماز رہ جائے حضور کو پسند کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا علی عصر دی نماز رہ گئی ہے، حضور نے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہم ردد علیہ الشمس، میرے مولا علی تے سورج واپس پلٹا دے، سورج واپس پلٹا دے، کیوں؟ فَإِنَّهُ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَتِ رَسُولِكَ، یا الہی یہ تیری اطاعت دے اندر سی اور تیرے رسول دی خدمت دے اندر سی۔ اللہ دی اطاعت وچ کتھوں سی؟ اللہ دی اطاعت تد ہوندی ہے عصر دی نماز پڑھی جاندی، اے جو سطحی ذہن، اللہ دی اطاعت تد ہوندی ہے اگر نماز عصر پڑھی جاندی، نماز عصر چھوٹ رہی ہے حضور دی خدمت دے اندر، فرمایا حضور دی خدمت دے اندر رہندیاں کوئی نماز چھوٹ بھی جائے سمجھ لو خدمت مصطفیٰ در حقیقت وہ اللہ دی ہی اطاعت ہے۔ لو جی سورج مغرب تو پلٹیا، سورج مغرب تو واپس آیا، اگلے دن دا کہ اسے دن دا؟ جے کہ وہ اگلے دن دا پھر تک قضا ہو گئی، پھر تک پلٹان دا فائدہ نہ رہا، اسے دن دا جدو اسے دن دا سورج پلٹیا ہے، آئے آئے آئے، مولا علی مرتضیٰ نے عصر دی نماز ادا کی تھی، فیصلہ کیے رب ہوئے جا سورج نو مغرب تو لے آوے، آت آیا کلوتا جی سورج مغرب تو، پر پھر اسی کی آکھیے نا، اسی آکھاں دے حضور رب دے خاص بندے نے، جڑا حضور نے آکھا نا میں تمہاری مثل بشر ہوں، وہ اسے واسطے آکھیا مینوں خدا نہ کیا جے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیتا، لوکاں نے آکھا رب نے، خدا نے پوجا شروع کر چھڑی، فرمایا نا مینوں رب نہ آکھیا جے، میری شاناں میرے معجزے سارے نبیوں تو ود ہوندے، پر مینوں رب اندا اے مطلب سی میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں خدا نہیں جے، میں خدا نہیں جے، میں انسان جے، مینوں خدا نہ آکھیا جے، اے مطلب سی۔ اسی لے دوجے اینگل وچ چونکہ حضور نے آکھیا میں تہاڈی مثل نہ زیادہ ہسی، حضور ساڈے ورگے کمل۔ قرآن و حدیث کا مزاج ہی نہیں سمجھ سکے، قرآن کی گل کرتے ہیں، سب سے اللہ اعلیٰ۔
ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ. یہ عظمت شانہ ہمیں حضور دیا بیان اسی کرنے ہاں. تنگی کسی اور نو ہوندی تے وہ پھر اپنا ٹیسٹ کرائے دل دا ہارٹ دا ٹیسٹ کرائے کہ یہ کیوں تنگی آ رہی ہے. تعریف مصطفیٰ دی ہوندی ہے, عظمت حضور دی بیان ہوندی ہے. ورفعنا لک ذکرک والے شان نبی دی شان دی بیان کیتی جا رہی ہے. تنگی آندی کیوں آندی انہوں ٹھیک کرے کہ تنگی آنی تیری ٹھیک نہیں ہے وے. اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے انیاں کو دیتیاں کہ سارے دماغ چ نہیں آن رہیاں. بس یہی آکھی جاؤ سب سے اولا ہو آلہ سید و سرور محمد نور جاں سب سے بالا ہو محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من رب و من نجم سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی. تو رہی گل کسی اور پاس حضور دی محبت دی کمال. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایک سمندر دے کنارے تے جاندے نے. اگلا واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک لاش ہے سمندر دی چھل آندی باہر لاش نکلتی ہے. مچھیاں کھاندیاں انہیں کھاندیاں پھر واپس ہو جاندی نے. ادھا پچھدا لاش کھدی ہے ادھی اوے پئی ہے. رب دی بارگاہ کہندے نے یا اللہ تو مردیاں نو دوبارہ زندہ کیویں کرے گا. ایک تعجب دے مقام تے آکھیا میرے ربا مینوں ذرا بہا تو صحیح مردیاں کو کیویں زندہ فرمائے گا. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن اے ابراہیم تینوں یقین نہیں. قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ربا یقین ہے ہمیں ذرا دل تسلی ہو جائے کہ مردے دوبارہ کیویں زندہ ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا ہونے میں کر 4 پرندے لے لو مور مرغ کبا کبوتر 4 پرندے لے لے. اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں 4 پرندے لین بڑی بریک والی حکمت ہے. کبا بڑا لالچی ہے سیرے سیرے اٹھ پہ سارا دن راتوں میں پجا پھر ہوتا ہے ٹکر پیچھے چھین چھینا جب ٹی وی لگا رہتا ہے. جڑا مرغ ہے یہ نوعیت کا شہوت اللہ زیادہ ہے. مور خود پسند ہے اپنے آپ کو دیکھ کے راضی ہو جاتا ہے. جی میں کوئی کہنا نوجوان جتنے شیشہ آ رہے اتنے بال سندے کرنے لگ پہ وہ والا مزاج. تے کبوتر جڑا ہے یہ اپنے تو علاوہ دوجے سمجھتا ہی کوئی نہیں. پرواز جا کے سمجھ رہے حملہ ہوئے تو اکھاں بند کر لیں. یہ خصلتاں نے 4 فرمایا یہ 4 خصلتاں کر ذبح پھر تو رب دا عرفان پا لے. پھر فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. 4 پرندے لے لے اپنے نال ہلا لے آواز دویں تے آ جا. انہوں نے کر لیا. بعد انہوں نے پر نوچ دیتے ذبح کر دیتا. انہوں نے سریاں اپنے ہاتھ پہ پھڑ لیا تھلو سارا جسم ہڈیاں سمیت کیما کر دیتا مکس کر دیا 4 پرندیاں بچوں بوٹی بوٹی کیما جو ہو گیا. کچھ حصہ ایک پہاڑ تے ایک دوجے دے 4 پہاڑاں دے تے گوشت رکھ دیتا. مرغ دی سری پھڑی آواز دیتی جی میں پہلے دن دے سن ثم ادعوهن يأتينك سعيا. پھر تو آواز دے ابراہیم تیری آواز تے دوڑ دے چلے آؤ. آپ نے مرغ دی سری پڑی اینچ ہڈیاں کیما گوشت اینچ جدا ہویا اور آپ کے سامنے جو کٹھا ہو رہے ہیں ہڈیاں دا او جڑا پنجرا سی وہ کٹھا ہویا انہیں گوشت پرن لگ پیا اتنے کھمب لگن لگ پے نال آ کے سری دے جڑ گیا پھڑپھڑاندا پیچھے ہو گیا. 4 پرندیاں نے جس وقت ویکھیا فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو جان کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. یہ 2 واقعہ اور اس کے پھر آپ کی مزید قربانی کے واقعات وہ انشاءاللہ تعالیٰ چاہنے ہیں. کچھ مسائل نے ذرا سمجھ لیتے جا. پہلی بات ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آمد ہے
اور اس تو پہلے حدیث پاک کے اندر آ رہے کہ جیڑا بندہ ذی الحجہ دا چاند تو پہلے جن قربانی کرنی ہے وہ اگر اپنے ناخن وغیرہ کٹوا لے چند نظر آنے تو بعد اپنے ناخن تے بال نہ کٹوائے حاجیاں دے نال مشابت رکھن دی وجہ تو انہوں ایک ثواب ملے گا، وہ حج و عمرے والا جڑا ثواب ہوتا ہے وہ انہوں ثواب مل جائے گا۔ تاہم 10 ذی الحجہ یہ ناخن عید کی نماز پڑھ کے کٹوا سکتا ہے۔ جڑے بندے نے قربانی نہیں کرنی وہ بندہ اگر وہ بھی اپنے بال ناخن نہ کٹواوے تو اللہ ذات انہوں بھی ثواب عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ پھر بھی کٹوا دے جنہیں قربانی کرنی ہے وہ بال ناخن کٹوا دے گناہ گار نہیں ہوگا، ثواب ملنا وکری گل ہے لیکن گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ جڑے بندے نو 40 دن ہو گئے، یہ مسئلہ قابل غور ہے، زیر ناف اور بالاں کی صفائی نہیں کی تھی، 40 دن ہو گئے، اگو ذی الحجہ دا چند چڑھایا، ان تے واجب ہے کہ ان کی صفائی کرے، کیونکہ 40 دن تو تھلے تھلے تے گنجائش ہے، 40 دن لگ گیا تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ جڑے بندے نے کرنی قربانی انہوں واسطے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، ضرورت زندگی دے اخراجات کٹ کے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب واسطے 52 تولے چاندی ان دا ریٹ وہ تسی ہر روز تقریباً بدلتا پہ وہ تسی انہوں اندازہ لے لو، وہ 25,000 بندہ کی اپنا سوری جو تولے دا ریٹ اگر 8,000 9,000 جنہ بھی بنتا ہے ان کے مطابق پھر 52 تولے چاندی کا ریٹ کر لو، 5 لاکھ کے روڈ پر بنتا ہے، 5.5 بنتا ہے، جنہ بنتا ہے ان کے مطابق وہ ریٹ کٹ لو۔ جیڑا بندہ 9 ذی الحجہ اے جڑے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں انہاں دنوں دے وچ اگر اینی صلاحیت رکھ لیندا ہے صاحب نصاب ہون دی اون تے پھر قربانی لازم ہو جائے۔ جیڑا بندہ قربانی کرتا ہے، کیونکہ میں ایک شراکت کے مسائل آخر تک رکھنا لیکن پھر بھی کیونکہ اس وقت ماحول بڑی قربانی کا کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے، شراکت حصہ داری، حصہ دار جنہیں تسی رلنا ہے اتنے رلو کہ جتنے تمہیں پورا یقین ہوئے کہ یہ ایسا بندہ نہیں ہوئے گا جڑے بندے کا ارادہ صرف گوشت ہوئے چل یار بڑا بھی آ جائے گا، نہیں، رضا الہی ہو۔ دوسرا ایسا بندہ نہ ہوئے کہ جڑے بندے نے منت منی ہوئے، منت مننے جڑا بندہ ہے جنہیں منت منی کہ میرا کام ہو گیا قربانی کرنی، وہ بندے نال شامل نہیں کرنا اور سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ گل سمجھیے، جڑے بندے نے منت منی انہاں پھر سارا گوشت 7 حصے ہی صدقہ کرنے پڑے، قربانی ہو جائے۔ جڑے بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، صحابہ کرام معاذ اللہ گالاں کردا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسے والے نال بھی توہین کرنے والا ہے، اس عقیدے والے بندے دے نال یا انہوں شامل کرنا، چلو یہ بھی کوئی بات نہیں، کلمہ گو تو ہے بھی قربانی ویکھو تسی اپنی بچانی ہے، حتی الامکان کوشش کیتی جائے جنہوں جان دے ہو انہوں دے نال اپنا حصہ پاؤ۔ اگر کوئی ایسی تنظیم ہے کہ جنہوں بارے تمہیں یقین ہے کہ بھی اہل سنت و جماعت دی ہے تو ٹھیک ہے حصہ پا سکتے، لیکن اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو پتہ نہیں کی کرن تو پھر احتیاط چاہیے، اپنا پیسہ اپنی قربانی ایک پڑھے لازم کیوں دے احتیاط کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قربانیاں قبول فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ مبارک دے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔